ہیلو، کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو بول رہا ہوں، تمہاری آواز بھی آ رہی مجھے۔ اچھا اچھا، تو بولیے نا، آپ جو کہہ رہے تو ہیں، 5 یہ جو منٹ دعویٰ بولیے، کر تم رہے 5 ہیں، منٹ بولیے، تم 5 منٹ بولیے، یہ جو 5 دعویٰ منٹ کر رہے بولیے، ہیں کہ اختیار ہے 5 اختیار ہے، اس منٹ سے بولیے کسی تم۔ کو انکار نہیں ہے اب بھائی، تم 5 منٹ اختیار بولیے، 5 منٹ بولنے دو گے نا؟ اختیار تو بولنے ہے، دو گے نا؟ لیکن پھر تمہارے کیوں انکار باپو نے کرتے ہو جو گے؟ ہے مختار کل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہاں تو صحیح ہے، ان کی ہم بات، تو یہاں کے بھی مالک ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بھی مالک ہے اور تو آخرت کے پھر بھی اس کا مالک ہے۔ جواب کیا ہے، یہ بتائیے جو میں میں نے جواب بات دے رہا آپ ہوں، کے پاس سنو، پیش سن کی بھی ہے۔ لوگے نا؟ اب ہاں، سن بھی لوگے نا؟ تو منہ بند کرو، منہ بند کرو، بڑ مت کرنا بیچ میں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے وہی کہلاتا ہے جو اسے کرانا ہوتا ہے، اور جس چیز کا جس کے لیے جو امر ہو گیا، جو امر مقدر میں ہے اس کو نہ نبی کہہ سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کہلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ نے، میں نے بھی بتایا تم، بکری کا بچہ ذبح کرا دیا، قربانی کرا دی، اب اس بتائیے کا ایسے جواب واقعات دے ہیں۔ بھیا، اس کا جواب دے۔ دے رہی ہوں، اس کا جواب بھی دے رہی ہوں، اس کا اشیاء جواب دے کے رہی ہوں، پیدا اس کرنے کا بھی پر جواب دے رہی ہوں، نہیں رکھتا اس کا جواب بھی دے رہی ہوں۔ تو نبی نے چاہا نہیں نا، ہے؟ وہ چاہے نہیں کہ جنت میں جائیں گے، نبی کی مرضی نہیں تھی نبی کہ کی جنت مرضی میں نہیں جائیں، تھی، کیوں؟ نبی کیوں نہیں تو نہیں ان چاہ کے لیے رہے تھے؟ نبی تو چاہ رہے تھے۔ اگر یہ والی نہیں بات آ رہی ہے نہیں 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 نہیں، وہ مطلب یہ تھا کہ ان کے لیے مقرر ہی ہو چکی حدیبیہ تھی کے دوزخ، موقع پر، ارے سنو، ان کی دوزخ، ان کے لیے دوزخ ہی مقرر ہو چکی تھی۔ چچا تو وہ بھی تھے، ابو جہل بھی، ایک منٹ، یہ ابو بتائیے، جہل بھی تھا چچا تو۔ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی یا نہیں تھی کہ آئے ان گی کا قبلہ وہی قرار دے دیا جائے جو کہ پہلے تھا، یعنی خانہ کعبہ؟ نہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل نہیں فرمائی کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا بار بار طرف کو نظر پھیرنا؟ تو یہ پھیر لو اپنی، اشتیاق فوراً آیا اور فوراً دعا قبول ہو گئی، ایسا نہیں ہے؟ ابھی چلو فوراً اس پہ بھی سنو، ایک منٹ سنو، ابھی تو سنو، ابھی تو نماز میں سنو، چہرہ پھیر لیا، ابھی سنو، ایک منٹ ابھی سنو۔ ارے یار تم سے بات کرنے مزہ نہیں آتا، تم اتنے مطلب ہمڑ پن دکھاتے ہو کہ ہم تو چپ جاتے ہیں جب تم بولتے ہو تو، اور تم چپتے ہی نہیں، بالکل بڑبڑ کرنے لگتے ہو بیچ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آسمان کی طرف نظر اٹھائی ہے، تبھی اللہ کی نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وہ کہہ دیا کہ پھیر لو اپنے دعویٰ چہرے کر کو۔ رہے ہو، اب سنو میری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا انکار لازم آتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، اے علی، میں نے اللہ عز و جل سے 3 بار سوال کیا کہ تجھے تقدیم دے، فتاوی رضویہ کی بات بتا رہا ہوں میں، تم انکار نہیں کر سکتے کہ تجھے تقدیم دے، یعنی تجھے پہلے نمبر پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ مانا مگر ابو بکر کو مقدم کیا۔ اس کا کیا جواب ہے طاہر رضا تیرے پاس؟ استغفر اللہ، کائے کو نہ مانا ہے؟ اے علی، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس بات کو نقل کون کر رہے ہیں؟ احمد رضا خان، فتاوی رضویہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 686۔ سن، اے علی، میں نے اللہ عز و جل سے 3 بار سوال کیا۔ ابھی نکالتا ہوں، ہاں، نکالو۔ جلد 1، نکالو۔ ابھی نکالتا ہوں، رک جاؤ۔ فتاوی رضویہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 686۔ ہاں نکال رہا ہوں، موبائل میں ہے، میرے موبائل سے نکالنا پڑتا ہے۔ ہاں بالکل، بہت اچھی بات، نکال رہا ہوں، وہ میں تمہارا اعتراض دیکھوں گا کہ اعتراض کر رہے ہو۔ ہر اعتراض کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، تم ایسی بات نہیں۔ ہاں ہاں۔ نکل گیا؟ چلو نکال رہا ہوں، بہت نیچے پہنچ گیا۔ ہاں چلو کوئی بات نہ، ہو جاتا، دیر لگتا ہے۔ میسج میں آ گیا اوپر اندھیرے میں۔
لیتا ہوں بات ہے طاہر بھائی، آپ نکالیں، ہاں نکال لیں گے، میں انتظار کروں گا. اس میں نکالیے اس کا سلام کا نمبر نکالیے. ہوئی جلد پہلی ہے؟ پہلی جی پہلی جلد ہے، فتاوی رضویہ ہے کہ صفحہ نمبر 686. چھ سو چھیاسی. بڑی نیچے ہے بابا، 687 بہت نیچے ہے. آخر میں 687 میرا خیال 686 وہ ہے صفحہ نمبر. اس پر کچھ اعتراض ہے مفتی صاحب کو، طیب صاحب ہے بابا والے. طیب جو ہے یہ جن کی 3 ریکارڈنگ پہلے ڈال چکے ہیں، 1 ریکارڈنگ آج ڈلوائی ہے اور 2-3 ریکارڈنگ اب میں پھر ڈالوں گا. نکالی 686 کر 686 ٹھیک ہے. 686 آئیے 686 84 87 86 ہے. ہاں جی بولیے. بولو. اے علی، میں نے اللہ عز و جل سے 3 بار سوال کیا کہ تجھے تقدیم دے. کہاں سے؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 686 اوپر سے پڑھو، بالکل اوپر سے. اے علی، میں نے اللہ عز و جل سے 3 بار سوال کیا کہ تجھے تقدیم دے. اللہ تعالیٰ نے نہ مانا مگر ابو بکر کو مقدم رکھا. 686 صفحے پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 کھولو. 15. ہاں تو پھر کیوں جھوٹ بول رہا؟ 15 نہیں ہے میرے پاس. جھوٹ نہیں، مجھے ایک نظر نہیں آیا تھا. 15 کھولو. ہاں تو پھر یہ نا میں ایک میں دیکھ رہا ہوں تو 15 کھولیں گے. صبح ہوا میرے پاس 15 نہیں ہے، میں کس سے لوں گا؟ ہاں چلو صبح کھول دیا. اچھا نیچے آ جاؤ. اچھا ایک اور ہے خزائن العرفان سے حوالہ، صفحہ نمبر 175 ہے. حاشیہ سورہ انعام آیت نمبر 68. میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں صرف 2 تو قبول فرمائے گئے. ایک تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط تمام سے ہلاک نہ فرمائیے، یہ قبول ہوا. ایک یہ تھا کہ انہیں غرق سے عذاب نہ فرمائے، یہ بھی قبول ہوا. تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا. خزائن العرفان صفحہ نمبر 175. تو اس سے اختیار کی نفی ہو گئی. ہاں کیسے؟
ارے یار کیسے اختیار کی نبی ہو؟ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختار ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے وہ کرا لیتے. آپ کا تو دعویٰ ہے نا کہ اختیار دے دیا، اختیار دے دیا. تمہیں ان باتوں اس سے بھی باغ نہیں آؤ گے؟ سنو نیچے آ جاؤ، نیچے اس سے بھی باغ نہیں آؤ گے تم، نیچے آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، یہ بتائیے. ارے یہ تو دعا ہے، اس میں اختیار کہاں ثابت ہوا؟ کیا یہ تو دعا ہے، دعا کر رہے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں. ہاں ایسا کچھ ہے تم جو بتا رہے ہو تو یہ تو دعا ہے. اختیار میں نے تمہیں بتایا نہیں بتایا؟ ہاں کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے اذان پڑھوائی کہ نہیں پڑھوائی؟ یہ بتاؤ. کوئی قرآن میں لکھا ہوا کہ اذان پڑھو؟ یہ اختیار نہیں ہے. ارے لیکن ایک بات بتائیے، یہ ایک بات بتائیے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے احکام کا نزول ہوا ہے، سنو میری بات، سارے احکام کا نزول جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن بشکل قرآنی ہوا ہے. سنو میری بات سنو. بہت سارے احکام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ دل پر القاء کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. عشاء کے بعد میں فوراً مجھ سے بات کرو 9:30 بجے. ایک منٹ، اب ایک بات کا اور جواب دے دو، صرف آخری بات بول رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام شافع محشر ہیں یا نہیں؟ ہاں ہیں. تو تمہارے اس دعوے سے، یعنی مختار کل ہونے کا جو دعویٰ تمہارے بابوں نے کیا ہے، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شافع محشر ہونے کا بھی انکار لازم آئے گا. احادیث طیبہ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شافع محشر ہیں، بالکل کریکٹ. اگر تمام اختیارات کا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا جائے تو پھر شفاعت کی ضرورت نہیں رہتی جناب، کیونکہ شفاعت کا معنی ہے گزارش کرنا، درخواست کرنا. خدا تعالیٰ کے مختار ہے. میرا جواب سنتے جانا. مختار کل ہونے پر سب متفق ہیں. سن کے جاؤں گا میں. پہلے بات تو پوری ہونے دو. احادیث طیبہ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شافع محشر ہیں. اگر تمام اختیارات کا مالک آپ کو ٹھہرایا جائے تو پھر شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ شفاعت کے معنی تو گزارش کرنے کا آتے ہیں، درخواست کرنے کا آتے ہیں. خدا تعالیٰ کے مختار کل ہونے پر سب متفق ہیں کہ وہ کبھی کسی کے سامنے عرض و گزارش نہیں کرتا. اگر تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختار کل مان لو گے، ان کا مختار کل ہونا مانو گے، تو گزارش اور عرض سے انکار کی راہ نکلے گی، جس سے آپ بڑبڑ بند کرو، چپ جاؤ، منہ بند کرو. سنو، بڑبڑ کر رہے ہو تم، سنتے نہیں دوسرے کی، خود بڑبڑ کرتے رہتے ہو. اب میری بات سنو، چپ چاپ سننا ہے صحیح. یہ میرے رب اللہ عز و جل کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانی ہے، سمجھے نہیں؟ اور شفاعت ایسی کریں گے آپ اس دن بھی کہ جہنمیوں کو جہنم سے تک سے نکال لیں گے. یہ میرے نبی کا اختیار ہے. جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ اپنے گناہ کے سبب اگر جہنم میں چلا گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ڈلوا دیا ہوگا، تو اسے بھی نکال لیں گے وہاں سے. سمجھے نا؟ یہ اختیار ہے نبی کا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو چاہتے میں اللہ تعالیٰ، پوری سنو میری، اب پوری سنے کرو، ایک دم مت بولے کرو بیچ میں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتا ہے کہ کون بندہ گناہ کرتا کون نیکی کرتا؟ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. تو پھر محشر کا میدان بابا کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ کو؟ ایسی جنت کو جہنم میں بھیج دیتا. یہ نبی کی شان دکھانی ہے، نبی کا اختیار دکھانا ہے. یہ تو تمہارے اندر گھمڑپن ہے، یہ تو تمہیں نبی سے بغض ہے. اور ہماری تمہارا جنگ کیا ہے؟ یہ تو جنگ ہے، تم نبی سے بغض رکھتے ہو، نبی کی خامیاں تلاش کرتے ہو. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ اکرام کا تھا. صحابہ اکرام نے کبھی یہ نہیں کہا کرنا چاہیے اللہ تمہارا عقیدہ یار کیسی باتیں کر رہا ہو یار. تم نے ابھی بھی جو ہے نا کوئی بھی بات صاف طریقے سے بتلانے کی نہیں. تم اپنے عقیدے کو صحابہ اکرام کے برابر بتاتے ہو. مجھے یہ بتاؤ بیچ میں ایک دم بولنے لگتے ہو، مجھے ٹائم پورا نہیں کرنے دیتے آپ، ایک دم بولنے لگتا ہوں بیچ میں. یار بیچ میں یار تم غلط بات کرو گے تو میں بولنے کا نہیں ہوں. یہ بتاؤ، بولنے دو، میں بولنے کا نہیں ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شافع محشر کیسے بناؤ گے؟ سامنے والا تمہاری بات سن رہا ہے، بعد میں تم اپنی بار میں جواب دیو. جیسے تمہاری میں سنتا ہوں ایسے تم صبح کرو، بعد میں جواب دیا کرو. تمہارے 2 منٹ آنا تو کون سا طریقہ ابھی بیچ میں بولو. دیکھو نبی کا دکھاؤں میں تمہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ربیہ سے ارشاد فرمایا کہ ربیہ کچھ مانگ لو، کچھ مانگ لو. ایک منٹ سن لو پہلے، میری بات بیچ میں. اگر صحابی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یا رسول اللہ تمہیں اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا تو صحابی جنت نہیں مانگتے. ربیہ کا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہتا ہوں شفاعت کی بات کرو، شفاعت کی نہیں. یہ کیوں کرو؟ اچھا بڑے مطلب بڑھیا تم شفاعت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان دکھا گا. یہاں ربیہ کا وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ایک تو تم غیر اللہ ہو، تم سے مانگتے ہیں میں مشرک ہو جاؤں گا، اور بالکل بول رہا ہو. کیوں کہا انہوں نے کہ مجھے تمہاری باتیں ایک منٹ میں علی اصغر کو فون لگاؤ. میٹھا میٹھا ہافا پر کڑوا کڑوا تھو. علی اصغر کو فون لگاؤ تم.
نمبر دو مجھے، نمبر دو، نمبر علی اصغر کا نمبر یہ بتاؤ مجھے کہ علی اصغر کا نمبر دو، ابھی بتاؤں گا میں تمہیں، اور تمہاری اس چیز میں بیان کا پردہ فاش کروں گا، تم علی اصغر کا نمبر دو، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ نے کوئی اختیار نہیں، ارے نمبر دو تم ابھی، نمبر دو، نبی نے کسی چیز کو ایک چیز علی اصغر کا نمبر دے رہا ہو یا نہیں، کچھ مانگو، علی اصغر کا نمبر دے رہا ہو یا نہیں، مانگو، علی اصغر کا نمبر دے رہا ہو، مانگو، شفاعت مانگو، کچھ بھی، ارے علی اصغر سے کیوں گھبرا رہا ہو تم، علی اصغر کا نمبر دو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، علی اصغر کا نمبر دو مجھے، مطلب کی بات ہوتی ان کے، علی اصغر کو فون لگاؤ تم ابھی، ہاں ہاں ہاں، علی اصغر کو فون لگاؤ، تو اسے کہہ رہے ایسا مت کرو، اسے کو لا رہے ہیں، اسے کو لا رہے ہیں، مطلب یہ لاؤں گا نہیں، نبی کی تمہیں اختیار نہیں دکھاؤں، ابے بھیا ابے تو نہیں کہا کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ تمہارا ہے نا، دیکھو تم دو مرتبہ پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، تم نے اپنے اکابرین سے راہ ہجرت اختیار کری، سنو پہلے بات سنو، پھر بعد میں نے بتایا تمہیں کہ مختار کل ہونے کا دعویٰ کیا ہے تمہارے پاپا نے، جواب دو، مختار کل ہے، آپ نے جنت دے دی، ہاں اب یہ دعویٰ کر رہا ہوں مختار کل، پہلے منع کر رہے تھے، چلو تو مختار کل ہونے کی صورت میں مجھے یہ بتائیے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب نے آپ کو خالی کے کل بنا دیا، آپ کو مالی کے کل بنا دیا، اگر مختار کل کا مطلب آپ یہ لے رہے ہو کہ ساری کائنات میں پسندیدہ شخصیت اور منتخب شخصیت اور چنی ہوئی شخصیت، سنو پہلے میری بات، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تو اس میں دیکھو کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، اگر مختار کل کا معنی یہ ہے کہ تمام قسم کے اختیارات خدا پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں، چاہے وہ تکوینی ہوں یا تشریعی ہوں، یہ بات اسلام کے خلاف ہے، یہ بات اسلام سے متصادم ہے، اور باقی اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ کئی باتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پوچھا ہے، اس میں کوئی نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان تعریفات، مجھے اس کا جواب دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ربیہ کعبۃ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، دیکھو چاہت کے اوپر آپ تھوڑا سا پھسل رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی چاہت کا، دیکھو اگر ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان طائف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ان طائف والوں کو ہلاک کر دیا جائے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان پہاڑوں کو سونا بنا کر آپ کے ساتھ کر دیں، صحابی اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے نہیں میرے لیے سونے کے بن جائیں، یہ نہیں کہا نبی نے، یہ یاد نہیں تمہیں، نبی خامی تلاشتے ہو، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ پر توبہ کر لو، توبہ اللہ سے توبہ کر لو یار، عجیب آدمی ہو یار، بالکل ہمارا آدمی ہو یار، اب علی اصغر کو فون تو لگاؤ، نمبر ہے تمہارے پاس، کسی صحابی سے کہا کہ نمبر ہے تمہارے پاس علی اصغر بھائی، سونا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، علی اصغر بھائی کا نمبر ہے، کیوں ہوا کھسک رہی تمہارے، مجھے ضرورت پڑی میں لگاؤں گا، علی اصغر بھائی سے تو نمبر دے دو، میں لگا دوں، لگاتے پھر وہ بھاگا ہوا 2 مرتبہ کا مجھ سے، نمبر تو تمہارے پاس ہوگا، تم نے کئی مرتبہ جو ہے محاکمے کیے ہیں، میں نمبر رکھتا ہوں، ایسے آدمی کا کیسے، ایسا آدمی کے نمبر کیوں نہ رکھنے کو، وہ تمہارے لیے تمہاری بات لگائی ہے، لنکا مانگ لگا دی تمہاری، تم جو ہے اس میں بھی مطلب نیت کر رہا ہو، اس میں بھی جو ہے تشریحات چھوڑ رہا ہو، اپنے بابے والے کے نام دکھا رہا ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو نا، کوئی تمہارے پاس نمبر ہے لیکن تمہاری ہمت نہیں ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے جو اس کو لگا سکو نمبر، نبی کی خامیاں تلاش کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محترم ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ اگر ہمارے لیے ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی بات، سنو سنو، آپ سنو میری بات، میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو، پوری کائنات میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے کے حامل کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی سے کہتے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فلاں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے میرے لیے سونے کے بن جائیں اور میرے ساتھ ساتھ چلیں، یہ یاد نہیں آتی تمہیں؟ نبی خامی تلاش کرتے ہو، مکاروں سے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اتنے بڑے مکار اور شیطان ہو تم، منافق ہو پکے، مگر اسے مختار کل کا عقیدہ نہیں کہا جائے گا نا، تم نے مختار کل پہاڑ کو بنا دیں گے، سونا بنا دیں گے، نبی مختار کل کا عقیدہ کہا جائے گا، کیا مختار کل کا عقیدہ، مختار کل ہے، یہاں بھی آپ کی حکومت ہے اور آخرت میں بھی آپ کی حکومت ہوگی انشاءاللہ، یہاں بھی آپ کی حکومت ہے، کوئی تمہارے نہیں کر پاؤ گے، بڑا